أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. کل جو باتیں بیان کی گئی تھی اس آیت کے پہلے ٹکڑے کی روشنی میں، جس میں اشہر حرم میں محترم مہینوں میں جنگ کے سلسلے میں کفار مسلمانوں کو جس طرح مطعون کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کا جواب دیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ اس سے بڑے بڑے گناہ انہوں نے کیے ہیں جس کی ان کو خبر نہیں ہے، اور مسلمانوں کو غلط فہمی پر عار دلا رہے ہیں۔ اب جو ٹکڑا اس آیت کا پڑھا تلاوت کی، اس آیت کے جس ٹکڑے کی اب تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَزَالُونَ، یہ لوگ برابر، يُقَاتِلُونَكُمْ، تم سے جنگ کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر ان کے بس میں ہو تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پلٹ کر رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی نیتوں کو بیان کر کے ایمان والوں کو متنبہ کیا کہ جو مشرک تمہارے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے تم پر ٹوٹ پڑیں، حملہ کریں، یہ خاموش رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ مسلسل تم سے لڑتے رہیں گے، تمہارے خلاف جنگ کا بگل بجاتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کے بس میں ہے تو وہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں گے۔ ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو ان کے دین سے دور کیا جائے، دین سے ان کو الگ کر دیا جائے۔ لوگوں سے چڑ نہیں ہے، لوگوں کے دین سے چڑ ہے۔ یہ اس وقت کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، لیکن آج بھی یہی حالت ہے کہ ان کو ہم سے چڑ نہیں، ہمارے دین سے چڑ ہے۔ جہاں دین سے دستبرداری کا ہم اعلان کریں گے وہاں پھر کوئی دشمنی باقی نہیں رہے گی۔ جتنی بھی سازشیں، جتنے بھی پروپیگنڈے ہمیں نظر آتے ہیں وہ سب ہمیں اپنے دین سے پھیرنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے، دین کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لا يزالون، مسلسل کرتے رہیں گے، یہ مسلسل تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ يَرُدُّوكُمْ، تمہیں وہ پھیر دیں گے، عن دینکم، تمہارے اپنے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کے بس میں ہے، اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر کر رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی کر دیا کہ یہ ان کے بس میں نہیں۔ ایمان والوں کو ان کے دین سے پھیرنا، ان کو ان کے دین سے الگ کرنا، یہ ان کے بس میں نہیں ہے۔
اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ کر کے رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دھمکی آمیز لہجے میں ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، وَمَن، جو شخص یرتدد، پھر جائے گا، منکم، تم میں سے، عن دینی، اپنے دین سے، فیمت، اور وہ مر جائے گا، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہے، فَأُولَئِکَ، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، آخرت میں بھی۔ یہ اللہ نے دھمکی دی کہ اگر کوئی کفار کے ورغلانے سے یا دھمکیوں کی وجہ سے یا ان کی تکلیفوں اور سازشوں کو برداشت نہ کر کے اپنے دین سے پھر گیا، یعنی مرتد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنا۔ اگر کسی نے یہ کام کر لیا، اپنے دین سے اپنے آپ کو الگ کر دیا اور کفر ہی کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، پھر جتنے اعمال اس نے کیے وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ اس کی نمازیں بھی ضائع ہو جائے گی، اس کا حج بھی ضائع ہو جائے گا، اس کی صدقات اور خیرات بھی ضائع ہو جائیں گے، جو بھی اس نے اچھے اعمال کیے وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ کب؟ جب وہ اپنے دین سے پھر جائے گا اور پھر اسی حالت میں مر جائے گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے کہ ایک آدمی مرتد ہو جاتا ہے، یعنی دین چھوڑ کر دوسرے دین میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر دوبارہ پھر وہ اسلام لاتا ہے تو پھر اس کے اعمال ضائع نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر آدمی اپنے دین سے پھر گیا تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، چاہے دوبارہ اسلام لائے یا نہ لائے، ایک مرتبہ دین سے پھرنے کے بعد ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ دوسری آیات وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں۔ امام شافعی وغیرہ اس آیت سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ جو مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے اور پھر کفر کی حالت میں مر جائے گا تو پھر دنیا اور آخرت میں سارے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے، کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، یعنی اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا۔ وطن میں رہ کر دین پر عمل کرنا مشکل تھا، دین پر باقی رہنا مشکل تھا، اس لیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن تک کو چھوڑ دیا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں کوششیں کرتے رہے، دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ سرتاپا بخشش کرنے والا، غفور بخشش کرنے والا، رحیم مہربان۔ یعنی یہ ایمان والوں کو اللہ نے تسلی دی۔ جن لوگوں نے مشرکین سے مقابلہ کیا تھا اس وقت اور اشہر حرم میں ان سے قتل ہو گیا تھا، ان کو بھی ڈر تھا کہ کہیں ہمارا یہ عمل جو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے یہ ضائع نہ ہو جائے، تو اللہ نے ان کی تسلی کے لیے کہا کہ آپ لوگوں نے ہجرت کی، اللہ کے لیے کی، اور پھر اللہ کے راستے میں اپنی جان کو اور اپنی صلاحیتوں کو قربان کیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور اللہ سے تمہیں رحمت کی امید ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری امید کے مطابق تم سے معاملہ کریں گے۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑے بخشش کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ بہرحال یہاں تین چیزیں بتا دی۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں اور حملے کرتے ہیں، تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز بتائی
کہ یہ ہمیشہ یہ سب چیزیں کرتے رہیں گے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جو دین سے پھرتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے اور اسی حالت میں مرتا ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ بتائی کہ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، چاہے ہجرت کرے، چاہے دین کی سربلندی کے لیے کوئی بھی کوشش کرے، مقصود اللہ کی رضامندی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اگر کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے دین پر جمع رہنے اور اس کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا